آج مجھے ایک بہت ہی اہم اور حساس معاملے پہ بات کرنی ہے. بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے اور اس سینسٹیو معاملے کا تعلق میرے ایمان سے بھی ہے. اس کا تعلق بین المذاہب رواداری یعنی انٹرفیتھ ہارمونی سے بھی ہے اور اس کا تعلق عالمی امن سے بھی ہے, پاکستان کی سلامتی سے بھی ہے اور معاملہ جو ہے اس کا تعلق دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کی دینی غیرت سے بھی ہے. اور بات میں آج صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں کروں گا, میں آج جو کرسچنز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کروں گا. اور بھی کچھ معاملات اس سینسٹیو ایشو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ مؤدبانہ عرض کروں گا کہ یہ جو میں آج بات کرنے لگا ہوں یہ میں ایک صحافی کی حیثیت سے کر رہا ہوں, ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے کر رہا ہوں, کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی اور میں نے کچھ ایسی چیزیں پڑھی بھی ہیں جو شاید آپ نے نہیں پڑھی یا آپ میں سے اکثر لوگوں نے نہ دیکھی ہیں نہ پڑھی ہیں. کچھ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے دیکھی اور پڑھی ہوں, لیکن میں یہ بات جو ہے یہ آپ سب لوگوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے, خبردار کرنے کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ اس معاملے کا تعلق انٹرنیشنل پیس کے ساتھ ہے, عالمی امن کے ساتھ ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں کچھ دن پہلے لبنان میں تھا اور لبنان میں ایک جنگ چل رہی ہے. اسرائیل جو ہے وہ جنوبی لبنان کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو چکا ہے, اس نے وہاں پہ بربادی پھیری ہوئی ہے. تو وہاں پر آپ جو دیکھتے ہیں تو اس کو پھر آپ لنک کرتے ہیں مختلف انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ. تو اب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جو میں نے دیکھا وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ ایک لفظ ہے نا, ناقابل بیان. تو میں نے جو لبنان میں صورتحال دیکھی ہے وہ ناقابل بیان ہے. کچھ میں نے اس پہ لکھا ہے, کچھ بولا ہے, لیکن میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. دیکھیں, اوپر آپ کے اسرائیلی ڈرون گھوم رہا ہو اور آپ کے ارد گرد تباہی ہو, ہر طرف تباہ شدہ مکانوں کا اور عمارتوں کا ملبہ ہو, اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ آپ کو جب ملتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے آپ پاکستان سے آئے ہیں تو ہر دوسرا لبنانی آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے بڑی امید ہے, پاکستان ہمیں بچائے گا اسرائیل کے ظلم و ستم سے. اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ میری جگہ پہ ہوں اور آپ کے اوپر اسرائیل کا ڈرون گھوم رہا ہے, نیچے تباہی ہے, افراتفری کا عالم ہے, اور جو بھی بندہ آپ کو مل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی پاکستان جو ہے وہ ہمیں بچائے. کیسا لگے گا آپ کو, کیا سوچیں گے آپ؟ تو جب مجھے یہ کہتے تھے جی اب ہمیں تو پاکستان سے امید ہے, پاکستان ہمیں بچائے گا, میں سوچتا تھا یار پاکستان آپ کو کیسے بچائے گا یہاں پہ آ کے؟ پاکستان تو خود بہت سے مسائل کا شکار ہے. ٹھیک ہے, پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اللہ کا فضل ہے, لیکن یہاں آ کے پاکستان آپ کو کیسے بچائے اسرائیل کے ظلم و ستم سے؟ تو میں پہلے بھی لبنان کئی دفعہ جا چکا ہوں, لیکن میں نے دیکھا کہ اس دفعہ جو لبنانی تھے, خواہ وہ کرسچنز تھے, مسلمان تھے, شیعہ تھے, سنی تھے, دروز تھے, سب کے سب پاکستان کر رہے ہیں کہ جناب اوپر اللہ ہے, نیچے پاکستان. یہ میں کوئی محاورہ نہیں بول رہا, یہ واقعی مجھے ہمراہ اسٹریٹ پر, میں وہاں پہ ایک کیفے یونس ہے جہاں فیض احمد فیض صاحب جایا کرتے تھے, تو میں ہمراہ اسٹریٹ پہ گیا, ہم نے وہاں پہ ایڈریس پوچھا جی یہ کیفے یونس کس طرف ہے, تو انہوں نے ہمیں ایڈریس بتایا اور پوچھا کدھر سے آئے ہو, ہم نے کہا پاکستان سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا اوپر اللہ نیچے پاکستان. بالکل میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بات کہہ رہا ہوں, عام لبنانی تھے, انہوں نے کہا اوپر اللہ نیچے پاکستان. تو جب میں کیفے یونس کی طرف جا رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ لوگ جو ہیں ان کو اتنی امید کیوں ہے پاکستان سے, ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال جو بھی ہے, امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں لبنان کا بھی ذکر آ رہا ہے اور پاکستان کی کوشش ہوگی کہ لبنان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کا بھی کوئی سلوشن نکالا جائے. لیکن میں عام لبنانیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو الفاظ میں نے سنے آپ نے نہیں سنے, ان کے پاکستان کے بارے میں جو جذبات ہیں میں نے دیکھے ہیں آپ نے نہیں دیکھے.
اس لیے یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں. اور پھر جو اسرائیل کا ظلم و ستم ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پر جو میں نے انٹرفیتھ ہارمونی دیکھی, کرسچنز اور مسلمانوں کے درمیان جو رواداری دیکھی, اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان جو رواداری دیکھی, تو وہ ایک حوصلہ افزا بات تھی, ایک پازیٹیو پہلو تھا. وہاں پہ جو بات بہت زیادہ میں نے سنی وہ تھی گریٹر اسرائیل کا جو ایک پلان ہے. لبنانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ہمارے جنوبی علاقوں پر قبضہ کیا ہے تو یہ دراصل گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس پہ اسرائیل عمل درآمد کرنا چاہتا ہے. اور جب گریٹر اسرائیل کی بات آتی ہے تو وہاں پر بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ یہ بات کی کہ جس دن اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا 28 فروری 2026 کو, اس سے صرف ایک دن پہلے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل میں موجود تھا. تو وہ لنک کرتے ہیں گریٹر اسرائیل کو اکھنڈ بھارت یعنی گریٹر انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں جی یہ اسرائیل بھی جو ہے ایکسپینشنسٹ پاور ہے اور انڈیا بھی ایکسپینشنسٹ پاور ہے. تو یہ جو ان کی ایکسپینشنسٹ ٹینڈنسیز ہیں اس کے بارے میں لبنان میں بڑی ڈسکشن ہو رہی. میں نے وہاں پہ بہت سے جو ان کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ان کی جو بیروت میں جو امریکن یونیورسٹی ہے اس کے کچھ پروفیسرز کے ساتھ بات کی, اور وہاں پر یہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس پر بڑی بحث چل رہی ہے, کیونکہ گریٹر اسرائیل میں صرف لبنان شامل نہیں ہے. گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس میں مصر بھی شامل ہے, اردن بھی شامل ہے, اس میں سعودی عرب کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں, اس میں عراق کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں. تو اس لیے یہ پورے مڈل ایسٹ میں ایک ہوا بنا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا پلان. اور سب سے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل میں امریکہ کا سفیر ہے مائک ہگبی, اس نے بھی گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی حمایت کر دی ہے. اور جب آپ یہ وہاں پہ سنتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور اس میں اکھنڈ بھارت جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے, تو بطور پاکستانی آپ کو تشویش بھی ہوتی ہے. تو اس ماحول میں جب میں پاکستان واپس آیا تو یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ یہاں پر تو آپس میں لڑ رہے ہیں سارے. ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے لڑ رہی ہے, ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے خلاف بیان دے رہا ہے. اور وہ جو سچویشن ہے وہاں پہ لبنان کی جو صورتحال ہے, گریٹر اسرائیل, اکھنڈ بھارت, یہاں پہ اس کا کوئی اتنا ادراک نہیں پایا جاتا. اور یہاں پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ چھوڑیں لبنان کو, پاکستان کی فکر کریں. اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے وہاں دیکھا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا. جو میں نے لبنان میں دیکھا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ, کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ پاکستان کو بھی لبنان بنانا چاہتا ہے. وہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ عمل درآمد کر رہا ہے, اور جو انڈیا ہے وہ اکھنڈ بھارت کے منصوبے پہ عمل درآمد کر رہا ہے, اور دونوں مل کر پاکستان کو لبنان بنانا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے پاکستان میں بھی معاملات خراب ہیں, بہت سے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پہلے ہم اپنا گھر تو ٹھیک کریں.